یہ کہتے ہیں کہ کیا حالت مجبوری میں جھوٹ بولنا یا رشوت دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، حالت مجبوری میں ہے تو جائز، لیکن ہمارے ہاں مجبوری کی اپنی بنائی ہوئی مطلب صورتیں ہوتی ہیں. کوئی کسی چیز کو مجبوری بنا لیتا ہے، کوئی کسی چیز کو مجبوری بنا لیتا ہے. رشوت دینا ایسی صورت میں کہ جب آپ کا جائز کام ہے، آپ کا حق ہے، اور رشوت دیے بغیر وہ حل ہوگا ہی نہیں. جیسے ہمارے بہت سے پاکستان میں ایسے ادارے ہیں کہ جب تک آپ ٹیبل کے نیچے سے کچھ نہ دیں یا فائل کے اندر بند کر کے نہ دیں تو اس وقت تک وہ سامنے والا جاگتا ہی نہیں ہے، اسے ہوش ہی نہیں آتا. تو پھر وہ اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے چلو اب ٹھیک ہے میں تمہاری فائل آگے بھیجتا ہوں، ورنہ سال چکر لگواتے رہتے ہیں آدمی کو. اگر اس قسم کی صورتحال ہو کہ اپنا حق بھی رشوت دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر رشوت دینا جائز ہے. اب دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا اب بھی گناہگار ہوگا. دوسرا، جھوٹ بولنا، یہ حالت مجبوری میں بالکل اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن مجبوری سے مراد کیا ہے؟ آپ کی عزت زائل ہو جائے گی، فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. ایسی صورت میں بھی علماء نے ضرور بیان فرمایا کہ صراحتاً واضح طور پہ اور کھلا جھوٹ نہ بولیں، بلکہ ذو معنی سی بات ایسی کر دیں کہ وہ دوسرا اس کو کچھ اور سمجھے اور آپ کی بات حقیقت پر ہی مشتمل ہو. اس طرح کا مطلب کوئی ہیلا بہانہ کر کے ایسے جملے کہہ دیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے ہم سے کہا کہ بھئی آئیے کھانا کھا لیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے کھا لیا ہے، اور نیت یہ کرتا ہوں کہ کوئی چیز کھائی تھی تو میں نے کسی اور چیز کی نیت کر لی، میں نے کھا لیا ہے. اور اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جادو ٹونے میں بڑا معروف ہے اور وہ کھانے کے اندر چیزیں کھلا کے سفلی کر دیتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے اگر اس قسم کا ہیلا اختیار کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. مثلا میں نے باہر کوئی برگر کھا لیا ہے، کھانا نہیں کھایا، یہ چھوٹی چیز کھا لی ہے، اب وہ کہتا ہے یہ کھانا کھایا، میں نے کہا یہ کھا لیا ہے، تو یہ اب جھوٹ نہیں کہلائے گا. اگرچہ اس کو اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کھانا اس کا سوال کیا ہے تو جواب میں بھی کھانا ملوز ہونا چاہیے، لیکن ہم کوئی فتنے سے بچنے کے لیے دوسرا لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اس تمام تفصیل میں ہم گزارش یہی کریں گے کہ ہر ایک، جیسے اب یہ خواتین ہیں اپنے شوہروں سے جھوٹ بول رہی ہیں، بہو اپنی ساس کے معاملات سے بچنے کے لیے، اس کے قہر سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے اپنے عیب چھپانے کے لیے، اور شاگرد استاد سے بول رہا ہے. تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو کسی عام چھوٹی سی بھی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں. ایسے مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ رہے گا. اسی طرح جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے، مثلا 3 دن میں ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں 3 دن بھی کیوں لگیں، 1 دن میں ہو جائے، اور اس پہ رشوت دے رہے ہیں تو یہ رشوت دینا پھر حرام ہوگا کہ یہ کوئی ایسی مجبوری اور حرج کی صورت نہیں ہے.